اب جو حدیث میں نے پڑھی نا، میرے عنوان کے تعلق سے حدیث ہے، من احب، جو مسلمان اس بات کو پسند کرتا ہے، ان یبسط لہ فی رزقہ، اللہ اس کے رزق میں برکت دے۔ پہلا جملہ کیا ہے نوجوانوں؟ تم سے کہہ رہا ہوں، پہلا جملہ کیا ہے؟ نہیں، مجھے سنائی نہیں دیا۔ کمائی میں برکت دے، رزق میں، کمائی میں، وہی میں بولا۔ ایک نوجوان وہی رہتا ہے، ایک نوجوان کہاں چلا جاتا ہے؟ اللہ اس کی کمائی میں برکت دے، رزق میں برکت دے۔ سیکنڈ، وَيُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ، اللہ اس کی عمر میں برکت دے۔ کتنی باتیں ہوئی؟ کتنی باتیں؟ دو باتیں۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، یہ کس نے کہا؟ یہ حدیث کس نے کہی بھئی؟ یہ کس نے کہا حدیث؟ یہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے نا، نبی نے کہا نا صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کو نبی کی اس حدیث پر یقین ہے کیا؟ نہیں بھائی، جواب نہیں آ رہا ہے مجھے۔ میں 350 کلومیٹر چلا کر آ کر مجھے جواب نہیں مل رہا ہے یہاں سے۔ جی، کیا آپ کو ہمارے نبی کی حدیث پر یقین ہے؟ ہاں، مجھے جواب چاہیے۔ پھر حدیث سنو، ایک بار اور حدیث سنو۔ جس مسلمان کو یہ بات پسند ہو، اللہ اس کی کمائی میں برکت دے، رزق میں برکت دے، اللہ اس کی عمر میں برکت دے۔ عمر میں برکت میں بیماریاں نہیں، بیماریوں سے پاک صاف عمر، اللہ اس کی عمر میں برکت دے۔ ایک اور حدیث میں، مصارع السوء، بری موت نہ آئے۔ کیا چیز؟ اسے یہ کام کرنا ہے، یہ کام کرو گے اللہ یہ تینوں چیزیں عطا فرمائے گا۔ کون کون کرے گا اس میں؟ سبحان اللہ، رزق میں برکت، عمر میں برکت۔ اللہ اکبر۔ مشکل ہے، مشکل ہے، بھائی بھائی پر ہی کیس کرتا ہے، مشکل ہے۔ وہ کام جو کرنا ہے، جو میرے نبی نے کہا، میں پڑھتا ہوں عربی میں، میرے ساتھ پڑھو، وہ کرو گے تو یہ ملے گا انشاءاللہ۔ فلیصل فلیصل رحمہ، فلیصل رحمہ، ٹوٹے ہوئے رشتوں کو جوڑو، ٹوٹے ہوئے رشتوں کو جوڑو۔ معمولی یہ پراپرٹی کے چکر میں آ کے رشتوں کو نہ توڑو، نہ توڑو رشتوں کو۔ ٹوٹے ہوئے، یہ میرا آج کا اصل عنوان تھا، یہ ٹوٹے ہوئے رشتوں کو جوڑو، اللہ تمہارے رزق میں برکت دے گا، اللہ تمہاری عمر میں برکت دے گا، اللہ بری موت سے بچائے گا۔ رشتے کی اتنی بڑی اہمیت ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ میں ایک گزارش کرتا ہوں، والد چچا لڑ لیے ہیں، بچے نہیں لڑنا کبھی۔ امی اور خالہ لڑ لیے ہیں، کبھی بچے نہیں لڑنا۔ رشتہ دار بڑے لوگ اگر آپس میں لڑ بھی لیے ہیں، کبھی بچے آپس میں نفرت نہیں کرنا، ہمیشہ بچے بڑوں کا احترام کرنا، یہی ہمارا دین سکھاتا ہے۔ جی انشاءاللہ اللہ ہمارے بچوں کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا، ایک سوال کروں انشاءاللہ؟ اصل اللہ کے نبی کا سوال ہے وہ، میں وہی، مجھے ایک بار چنئی میں بہت بڑا کانفرنس ہوا، مجھے عنوان یہی دے دیا گیا، من الواصل۔ عنوان کیا میرا؟ عنوان ہی تھا میرا، اس عنوان پر میں پوری تقریر کر کے آیا۔ من الواصل، کیا عنوان میرا؟ بہت بڑا کانفرنس، عرب سے سب علماء کرام آئے ہوئے تھے۔ واصل کون ہے؟ کیا معنی اس کا؟ رشتہ جوڑنے والا کون؟ ابھی رشتے کی بات آئی نا، رشتہ جوڑنے والا اصل کون ہے؟ نبی کے پاس، تمہارے میرے پاس نہیں۔ اصل رشتہ جوڑنے والا کون؟ بولو۔ سامنے والے ماشاءاللہ، ہمیں ان کے گھر کو گئے، انہوں گوشت وہ بکرے کا ہی پکائے، مچھلی بھی رکھے تھے الگ سے، چکن بھی تل کو رکھے تھے۔ انہوں ہمارے گھر کو آئے تو ہمیں سیم ڈش ان کو دیے۔ ہمارا رشتہ ایسا جڑتا ہے۔ گیو ریسپیکٹ، کیا جملہ دیکھو، یہ آنسر تو مجھے ختم کرنے کی بھی ضرورت، اتنا فاسٹ آ گیا مجھے۔ ہاں، تمہیں رشتہ جوڑو، میں بھی جوڑوں گا۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں، یہ ضرور لوگوں تک پہنچاؤ بات، یہ اللہ کے رسول کہتے ہیں وہ رشتہ جوڑنا نہیں ہے، سامنے والا عزت کر رہا ہے، سامنے والا آپ جائیں تو
پر بچھا دیتا ہے، سامنے والا آپ کے لیے بچ جاتا ہے، اور آپ بھی اس کی عزت کرتے ہیں، آپ بھی رشتہ جوڑتے ہیں۔ نبی نے کہا یہ اصل رشتہ جوڑنا نہیں ہے، اصل رشتہ جوڑنا یہ ہے سامنے والا رشتہ توڑے تو تم آگے بڑھ کر جوڑو۔ اب ہے کیا دم؟ کیا پوچھ رہا ہوں میں؟ میرا جملہ کیا ہے؟ اب میرا جملہ بولو نا، کیا ہے؟ اب ہے کیا دم تمہارے اندر؟ نہیں ہوتا۔ 100 میں میرے خیال میں 5 بھی نہیں ہے۔ سامنے والا بے عزت کرے، سامنے والا ہمیں بات نہ کرے، سامنے والا چھرا مارے پیٹ پر، کہاں؟ پیٹ پہ چھرا مارے، اس کے باوجود اس رشتے کو جوڑ کے رکھے ہیں۔ نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اصل میں رشتہ جوڑنا یہی ہے۔ کون کون کرے گا یہ؟ جھوٹ نہ بولو، اگر نہیں ہوتا تو صاف ہاتھ نیچے رکھو۔ ارے رکھ ڈالے، عجیب لوگ ہیں بھائی۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، رشتہ معمولی بات نہیں ہے۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، رشتہ جوڑنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ کوشش کرو، آج سے کوشش کرو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، بند کرتے ہیں، 8 ہو گئے ہیں، دعا کے ساتھ بند کر دیتے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ دمشق گئے، صحابی ہیں، بہت بڑے صحابی۔ اعلان ہوا آج ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا درس ہے۔ الحمدللہ آج جو اعلانات ہو رہے ہیں نا، وہ ایک سنت پر ہی عمل ہے۔ وہ ہم تو ان کی دھول بھی نہیں ہیں، ہم طالب علم ہیں، مگر ہوا اعلان۔ سفر کر کے جس دن آئے تھے درس نہیں دیے، تھک گئے تھے۔ دوسرے دن دمشق کی مسجد میں، جامعہ مسجد میں درس کے لیے بیٹھے۔ زاد المعاد میں علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے اس کو پیش کیا۔ درس دینے سے پہلے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا، اگر اس مجلس میں کوئی رشتہ توڑنے والا بیٹھا ہے اٹھ کے چلا جائے، کون جائے گا بھائی؟ کس کی ہمت؟ ایک نوجوان عربی نا، وہ اوپر غترہ پہنتے نہیں، لال کپڑا، کبھی سفید کبھی لال، وہ غترہ منہ پہ ایسا مار لیا، چہرہ چھپا کر ایک نوجوان اٹھا، وہاں سے سیدھا باہر گیا، مسجد کے باہر جا کر اپنی خالہ کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ سالوں سے بات چیت بند، خالہ کو چہرہ دیکھے تو بھی منہ پھرا لے کر چلے جاتا ہے۔ یہ جملہ سننے کے بعد سیدھا اٹھا، خالہ کے گھر گیا، دروازہ کھٹکھٹایا، خالہ دروازہ کھولے، حیران خالہ، یہ بچہ سامنے سے گزرتا ہے کبھی سلام نہیں کرتا، سلام کا جواب نہیں دیتا، آج میرے دروازے پہ کھٹکھٹا رہا ہے، سلام کر رہا ہے۔ کہا معافی چاہتا ہوں، میں نے اب تک جو کیا مجھے معاف کیجئے، آئندہ سے میں آپ سے بات چیت جاری رکھوں گا۔ واپس جانے لگا، خالہ بولے بیٹا ادھر آؤ، یہ تبدیلی کیسے؟ کہا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا ہے کہ میری مجلس میں رشتہ توڑنے والا نہ بیٹھے، اس لیے میں اٹھ کے آیا ہوں، واپس وہیں جا رہا درس میں۔ تو کہا ابو ہریرہ سے کہنا درس ہونے کے بعد کیوں ابو ہریرہ نے یہ کہا، بعد میں پوچھنا ابو ہریرہ سے۔ خالہ نے کہا درس مکمل ہو گیا، وہ بچہ آیا نوجوان، حضرت ابو ہریرہ سے پوچھا رضی اللہ عنہ آپ نے ایسا کیوں کہا؟ سبحان اللہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا غور سے سنو، جس مجلس میں رشتہ توڑنے والا بیٹھتا ہے رحمت کے فرشتے نہیں آتے وہاں۔ اپنے گھروں کا جائزہ لو، جا کر اپنے گھروں کا جائزہ لو۔ اب حاجی بھی ہو، نمازی بھی ہو، بہت کچھ ہو، بھائی بھائی سے بات نہیں کر رہا ہے۔ کیا بھائی سچائی ہے نہیں ہے؟ آج سچائی ہے نہیں ہے؟ یہ میں تو یہ عنوان نہیں بول سکا، عمل پر ہی میرا سارا عنوان ہو گیا ہے۔ آئندہ جو بھی آئیں آپ کے پاس، جو بھی خطیب آئیں آپ کے پاس، یہ عنوان دیجئے انہیں، رشتے کی اہمیت کیا ہے، دین اسلام کے اندر اس کا مقام کیا ہے، ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ مجھے آج بھی یاد ہے، اللہ ہمارے دائی شیخ ظفر الحسن مدنی حفظہ اللہ کی حفاظت فرمائے، جی ہاں، شارجہ، دبئی، ماشاءاللہ، وہاں عید کا خطبہ شیخ دیتے ہیں۔ عید کا خطبہ شیخ نے اسی پر دیا، اسی موضوع پر، رشتہ جوڑنے پر۔ میں وہاں کے لوگوں سے پوچھا، لوگ بتا رہے تھے، سبحان اللہ، میرے ساتھ حج میں تھے، میدان حج میں بتا رہے تھے لوگ، خطبہ ہونے کے بعد تقریباً لوگ ہاتھوں میں فون لے کر رو رہے تھے۔ کسی کی بات چیت انڈیا سے بند ہے، وہ وہاں بات چیت کر رہا ہے، کوئی کسی اور ملک میں بات کر رہا ہے، کوئی اسی جگہ بات کر رہا ہے۔ جتنی بات چیتیں بند تھی
اس خطبے کا ایسا اثر ہوا الحمدللہ لوگوں نے اپنے رشتے سنوار لیے. اللہ ان کی زبان کی تاثیر کو قبول فرمائے, اللہ ایسے علماء کی حفاظت فرمائے. سبحان اللہ. یہ موضوع اہم تھا, اس موضوع پر میں زیادہ کچھ نہیں بول سکا, بس ایک حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث آپ کے سامنے بول کر میں اپنی بات کو انشاءاللہ ختم کر لیتا ہوں. کیا بولتے ہیں آپ لوگ؟ انشاءاللہ ٹھیک ہے, انشاءاللہ اللہ ہمیں رشتہ جوڑنے والا بنائے انشاءاللہ تعالی. حدیث ہے لا يرد القدر الا الدعاء, حضرت ثوبان کی حدیث ہے. ولا يزيد في العمر الا البر. اللہ مجھے حدیث پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے, انشاءاللہ عمل کریں گے انشاءاللہ. لا يرد القدر الا الدعاء, تقدیر کو صرف دعا بدل سکتی ہے. سبحان اللہ, کتنا بڑا جملہ ہے یہ. تقدیر کو نہ غلط ترجمہ کریں گے آپ. یہ تقدیر کو صرف دعا بدل سکتی ہے. لا يرد القدر الا الدعاء, ایسا ہے معنی, ایسا ہے. تقدیر کو صرف دعا بدل سکتی ہے. اللہ سے میں دعا کرتا ہوں, آپ بھی دعا کیجئے, اللہ اس ملک کے حالات کو بدل دے, اللہ اس ملک میں امن کو قائم رکھے, اللہ اس ملک میں ہر مظلوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جو ملنا چاہیے عطا فرمائے, اللہ اس کی داد رسی فرمائے, اللہ اس کی دعا قبول فرمائے. ہمیں یہی رہنا ہے, اللہ ہمیں یہاں رہ کر شریعت پر اللہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ان کے لیے کافی ہو جائے. دعا کرو اللہ سے دعا کرو, دعا سے بڑا کوئی ہتھیار نہیں. اللہ سے دعا کرو انشاءاللہ. دوسرا میرا عنوان ہے وَلَا يَزِيدُ فِي الْعُمْرِ إِلَّا الْبِرُّ. عمر میں صرف ایک ہی چیز اضافہ کر سکتی ہے, اور وہ ہے رشتہ داری کو بڑھانا. بر نیکی کو کہتے ہیں, مگر یہاں علماء نے اس کا معنی کیا ہے رشتے کو جوڑنا. کون سی چیز؟ رشتے کو جوڑنا. سبحان اللہ.